السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، یعنی 9ویں کلاس کا سبق نمبر 9۔ اس کا عنوان ہے امتحان، اور اس کو لکھا ہے اپنے دور کے مشہور طنز و مزاح نگار مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ تو چلے ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ میں آپ کو یہ پورا پڑھ کے سنا سکوں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ جو الفاظ اس میں ایسے ہیں جن کا تلفظ آپ صحیح ادا نہیں کرتے، آپ کو ان کے تلفظ سے آگاہی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو جناب ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں۔ آج ہم کلاس 9 کا یعنی 9ویں کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو سبق ہم پڑھیں گے اس کے لکھنے والے ہیں، ان کے رائٹر ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے بارے میں جو لکھا گیا آپ کے کورس کی کتاب میں، پہلے اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ پڑھ کے سنانے کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اردو کے جو الفاظ کا تلفظ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ سکے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے اردو کا تلفظ صحیح طرح ادا نہیں کرتے اور بہت سے الفاظ غلط بولتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اردو کے الفاظ جو ہیں اردو کے تلفظ سے بھی آگاہی آپ حاصل کر سکیں۔ تو آپ غور سے سنیے، جو لکھا ہوتا ہے آپ کی کاپی میں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی جہاں آپ غلطی کرتے ہو اس غلطی کو آپ دور کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب یہ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1947 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا۔ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا۔ 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پنشن حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں، مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فقروں کا اختصار ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے فقروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرح کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ تو یہ تھا مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ۔ تو جناب چلیے اب ان کا جو لکھا ہوا مضمون ہے آپ کے کورس میں، یعنی سبق نمبر 9 9ویں کلاس کا، اس کا عنوان ہے امتحان۔ تو اس مضمون کے مقاصد کیا ہیں، یعنی اس کو پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ مقاصد ہیں: نمبر 1، طلباء کو طنز و مزاح کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرنا۔ یہ طنز و مزاح ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا۔ طلباء کو تعلیم و تدریس میں امتحان کی اہمیت سے روشناس کرانا۔ اب صرف اس مضمون کا مقصد یہ نہیں کہ یہ صرف ایک مضمون ہی ہے، بلکہ اس میں جو پیغام ہے، جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ امتحان کی تیاری، یعنی امتحان کی اہمیت کیا ہے، اس مقصد وہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ امتحان کتنی اہم چیز ہے۔ نمبر 3، طلباء کو یہ بتانا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت کی مدد ہی کام آتی ہے۔
نمبر 4، اس بات سے روشناس کرانا کہ ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے خواہش مند طلباء کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو کوئی بھی غیر قانونی طریقہ یا غیر اخلاقی طریقہ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی نہ صرف بدنامی ہوگی، بلکہ اگر آپ کسی طرح ایسے کوئی طریقہ استعمال کر کے پاس ہو بھی گئے تو آپ کو زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جب کچھ پڑھا ہی نہیں اور آپ نے کسی بھی طرح سے کسی بھی غلط طریقے سے مطلب ہے آپ نے امتحان میں کوئی کامیابی کا کوئی گر ڈھونڈ لیا ہے تو آپ عملی زندگی میں کیا کریں گے؟ عملی زندگی میں تو پھر آپ کورے کے کورے ہوں گے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو چلیں مضمون سے شروع کرتے ہیں. نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی. یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پرچوں سے ممتحن کی امتحان لینے والے کی تسلی نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، اب اور بہت سے امتحان ہیں، بعد میں کبھی امتحان دیں گے. تو مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اگر ہم فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، پھر آئندہ کبھی امتحان دے لیں گے. لیکن یہ رجحان غلط ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بڑی مختصر ہے، اور آپ کو جو پڑھائی کے لیے جو آپ کو وقت ملتا ہے، یعنی جس عمر میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو بہت غنیمت جانیے اور اس کو اس طرح استعمال کیجئے کہ آپ کوئی وقت ضائع نہ ہو اور آپ جلد سے جلد اپنے اس پڑھائی کے مرحلے سے نکل کر عملی زندگی کے لیے آپ تیاری کر سکیں. چلیں آگے پڑھتے ہیں. لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے. آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی صورتیں، فیل یا پاس. اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح. میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی. مختل کا معنی ہے مختل، اختلال کہتے ہیں، مطلب کچھ جیسے پاگل پن ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں اختلال. تو ان کا دماغ مختل، مطلب دماغ پریشان ہو جاتا ہے ان کا. بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی. بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے. یعنی ان کو کسی بات کی انصاف کو فکر ہی نہیں کہ امتحان میں پاس ہوئے نہ ہوئے، کوئی بات نہیں. امیدواروں کا مجمع، نئی صورتیں، عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا. جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائے لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے. یعنی امتحان تو ہوتے جائیں لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط نہ لگائی جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے. میری سنیے کہ 2 سال میں لا کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا. منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق، یعنی پڑھانے میں مصروف، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون آیا کون گیا. حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی. اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ یہاں یہ کی غلط لکھا ہے، یہاں پہ کہ ہونے چاہیے، کاف ہے کہ. اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے. لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے. 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا. لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا. اب کیا تھا؟ صداقت نامہ سے مراد یہ کہ لا کلاس کے میں کا صداقت نامہ مل گیا. مراد یہ کہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا کہ بھئی اس نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، اب امتحان کی باری ہے، مطلب اس کو امتحان کی اجازت مل گئی. اب کیا تھا؟ والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے. مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں،
ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکے دینا کیا بڑی بات ہے. یہ بڑھیا اور بوڑھے مت اپنے والدین کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکے دینا کیا بڑی بات ہے. میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں. بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے. لیکن تابقہ کب تک؟ تابقہ یہ فارسی کا لفظ ہے. لیکن کب تک؟ لیکن تابقہ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا. اب میں دوسری چال چلا. دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا. لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا. اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے. اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا. آئندہ کوئی مجھے دق نہ کرے، یعنی مجھے کوئی پریشان نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی. بعض وقت یعنی وہ زمانے میں لیمپ ہوتے تھے نا، یہ مٹی کے تیل سے جلتے تھے، تو وہ جب وہ اگر کبھی بھڑک جائے تو اس میں سے سیاہ دھواں نکلتا تھا، تو سارا وہ چمنی کالی چمنی ہوتی ہے، وہ شیشے کی کا بنا ہوا وہ اس کے اوپر رکھتے تھے جس سے وہ روشنی باہر آتی تھی، تو اسے کہتے تھے چمنی. چمنی وہ دھوئیں سے کالی ہو جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ بڑی یہ صاحبوزہ محنت و محویت و محنت میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا. بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا. خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا. میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری لا کلاس میں جو حاضری تھی اور شبانہ روز کی محنت اور دن رات کی محنت، شبانہ روز کا مطلب ہے دن رات، شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا. یعنی ان کو یہ یقین تھا، سکہ بٹھا رکھا تھا یعنی یقین تھا وہ کب ماننے والے تھے. پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا. لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ. کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے. مرد باید کہ ہراساں نہ شود، یعنی مرد وہ ہوتا ہے کہ جو ڈرتا نہیں. مرد باید کہ ہراساں نہ شود، یعنی مرد وہ ہوتا ہے جو ڈرتا نہیں کسی چیز سے. میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں. یعنی تدبیر کا کوئی فائدہ نہیں، مطلب پڑھنا نہ پڑھنا سب بیکار ہے، اصل چیز تقدیر ہے. ظاہر ہے یہ ان کا ایک بہانہ اس نے گھڑ لیا تاکہ اگر فیل بھی ہو جائے تو اسے کوئی کچھ نہ کہے. قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے. ہال ٹکٹ مطلب ہے وہ جو ایڈمٹ کارڈ ہوتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں ہال ٹکٹ. ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے، یعنی ذہن میں ہال میں جاتے ہیں نا تو ٹکٹ ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے ایڈمٹ کارڈ کو کہہ رہے ہیں ہال ٹکٹ. ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے. گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی. اول تو امداد غیبی یعنی غیب کی امداد، غیب سے جو امداد مل جائے. دوسرے پرچوں کے الٹ پھیر. شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں. امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا اند المواقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے. اب تھوڑے سے اس میں الفاظ ہیں کہ امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے، یعنی جو امتحان دینے والے امیدوار ہیں ان کی اصطلاح ان کا اس سے مراد وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگراں کار سے، یعنی نگران کار وہ ہوتا ہے جو انویجیلیٹر جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نگران کار، یا اند المواقع کتاب یعنی موقع پر اگر کتاب مل جائے جس میں تمام اس کے جوابات مل سکیں ان کو.
اند المواقع یعنی موقع پر ملنے والی کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو باامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں، یعنی جو پیسے ملنے کی امید میں پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ یعنی تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جو یہ پہلے بیان کر چکے اپنے والدین کو کہ تدبیر کچھ نہیں ہے، تقدیر ہی سب کچھ ہے، تو وہ مسئلہ یہاں پہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی جس نے اچھا لکھا ہوا وہ ان کے ہاتھ آ جائے، یعنی ان کے نمبر اس پہ لکھ دیا جائے، اور جو بیچارہ اور ان کا جنہوں نے غلط جواب دیے وہ کسی جس محنت کرنے والے کے حصے میں چلا جائے۔ تو ایسی گڑبڑ ہوتی ہے بعض اوقات، میں یہ نہیں کہتا کہ اب ہوتی، لیکن ہوتی ہوگی یقین، جبھی مرزا فروز اللہ بیگ نے اس زمانے میں یہ مضمون لکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب یعنی اب مطلب کی بات کرتے ہیں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگران کار تھے، یعنی جو امتحان کے جو لیڈر تھے وہ بڑے ہنسمکھ اور بڑے اخلاق والے، بہت خلیق، بہت اخلاق والے اور ہنسمکھ، یعنی لگتا چہرے سے کہ بڑے ہنسی مذاق کرنے والے آدمی۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی، وہ بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسے میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جو جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھیں، صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا، یعنی دل بہت خوش ہوا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے، یعنی ایک قانون دان جو ہے ایک اصول قائم کرتا ہے تو دوسرا قانون دان آ کے اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی، یعنی جب ختم ہو گئی، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ قطب ہو گئے مطلب ایک قطب مینار کی طرح وہیں گڑ گئے، قطب مینار کی طرح وہیں کھڑے ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ غز اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے
اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا۔ اس لیے قہر درویش برجان درویش آخر وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ قہر درویش برجان درویش مطلب کہ جو غصہ ہے وہ اپنے اوپر، اپنی ذات پہ اپنے اوپر غصہ کر کے بس وہ مطلب ہے کہ آخر وقت تک کمرے میں بیٹھا رہتا۔ اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، یعنی پرچہ بڑا مشکل تھا، والد صاحب سے یہ ضرور کہتا کہ پرچہ بہت مشکل تھا۔ وہ بھی میری تشفی کے لیے ممتحن کو بہت کچھ برا بھلا کہتے، یعنی امتحان لینے والے کو برا بھلا کہتے تاکہ میری تسلی ہو جائے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا، یعنی جو پہلے خیال تھا کہ کہیں کو غیبی مدد مل جائے یا کوئی اور کوئی طریقے سے مدد ہو جائے تو وہ تو ختم ہو گئی امیدیں۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی، یعنی جو پرچہ چیک کرتے ہیں اب ان کے پاس کوشش کرنے کے بارے میں خیال آیا۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے، یعنی ان کے والد صاحب نے بھی ان کی کوشش کی چلو کہ سب بچہ پاس ہو جائے، تو کسی سے سفارش کا خط لے کر اور جو ایک صاحب جو پرچہ چیک کر رہے تھے ان کے یہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دے کر بہت اخلاق سے ملے، آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ خادم زادہ یہ ہے کہ میں جو آپ کو بتایا ہوں تو میرا بیٹا خادم زادہ، کہ مجھ خادم کا بیٹا خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، کہ یہ میں ہمیشہ آپ کا ممنون آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو وہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ بڑے میاں سے بتا دیے اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ بیچارے بڑے میاں ایسے شرمندہ ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کمترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ کمترین مطلب یہ جو کثر نفسی کا لفظ ہے نا، کمترین، یعنی اپنے آپ کو کہا ہے انہوں نے کہ میں تمام مضمونوں میں یعنی اعلیٰ درجے میں فیل ہوا، مطلب بہت بری طرح فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپراسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی۔ اب انہیں کیا پتا بیچارے والد صاحب کو، کیونکہ قانون انہوں نے پڑھا نہیں تھا۔ ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشک شوئی کی، میرے آنسو پہنچے۔ امتحان لینے والے کو برا بھلا کہا اور میری اشک شوئی کی، میرے آنسو پہنچے، اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ 100 دن چور گئے تو 1 دن شاہ کا، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ تو یہ جناب مضمون تھا۔ عزیز طلباء، آج آپ کا جو ریڈنگ کا وہ تھا سبق نمبر 9 وہ ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ امید ہے آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا ہوگا اور آپ نے جہاں جہاں آپ لوگ تلفظ کی غلطیاں کرتے ہیں آپ نے اپنی اصلاح بھی کر لی ہوگی۔ تو آج یہیں تک، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم اگلی مرتبہ اگلی ویڈیو میں اس کی مشق کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔